اجمیر شریف کے لیے روانگی آخرکار وہ صبح بھی آ گئی کہ جب ہم نے وزارت مذہبی امور کے پروگرام کے مطابق مورخہ 3 جولائی 2008 شام 4 بجے لاہور حاجی کیمپ میں پہنچنا تھا۔ کلیام شریف سے قافلے میں محترم المقام والد گرامی حضرت میاں محمد عارف کلیامی، محمد نذیر، محمد دل نواز، صغیر احمد، طاہر محمود اور راقم الحروف شامل تھے۔ ہم سب نے کلیام شریف میں بانی سلسلہ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ اس کے بعد امام الشاق حضرت خواجہ فضل الدین چشتی کلیامی صابری کے مزار اور پھر باقی تمام مزارات پر حاضری دے کر راولپنڈی روانہ ہو گئے، جہاں سے خواجہ روحیل صادق اور ان کے 3 اور ساتھی حاجی طارق، ارشد محمود اور عابد یاسین بھی ہمارے ساتھ مل گئے۔ یوں کل 9 افراد لاہور کے لیے صبح 7 بجے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ریل نے ہمیں دن 12 بجے لاہور پہنچا دیا۔ آج شام ہمیں 4 بجے حاجی کیمپ حاضر ہونا تھا اور اگلی صبح انڈیا کے لیے روانگی تھی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے سیدھا ہم ہوٹل پہنچے، جس کا انتظام چودھری محمد عارف صاحب نے کیا تھا۔ ہوٹل میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام 4 بجے ہم سب حاجی کیمپ پہنچ گئے، جہاں تمام زائرین کو وزارت کی طرف سے انڈیا کے سفر اور وہاں رہنے کے حوالے سے بریفنگ، پاسپورٹ اور کرنسی دی جانی تھی۔ جس وقت ہم حاجی کیمپ پہنچے تو تقریباً وقت مقررہ پر تمام زائرین حاجی کیمپ پہنچ چکے تھے۔ گرمی پورے زوروں پر تھی۔ یوں گرمی، انتظار اور پھر لوڈ شیڈنگ تینوں ہی مسافرین در خواجہ کے لیے ایک کڑا اور مشکل امتحان تھے۔ مغرب سے کچھ دیر قبل انڈیا کے سفر کے لیے وزارت کی طرف سے ہدایات و معلومات دینے اور اس کے بعد باقی ضروری کاغذات دینے کے لیے 2 گھنٹے بعد کا وقت مقرر ہوا۔ بریفنگ سننے کے بعد ہم نے حضرت عثمان علی اجلویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر پہنچ گئے، جہاں ہم نے نماز مغرب ادا کی اور وہاں کچھ وقت گزارا۔ پھر روحیل بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہم کھانا کھانے کے لیے لکشمی کے مشہور مقام پر پہنچ گئے۔ لکشمی میں کھانا کھانے کی تجویز میری اور روحیل صاحب کی تھی، مگر کھانے میں وہ مزہ نہ تھا جو دوران طالب علمی کبھی کبھی استاد محترم مفتی عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر دوبارہ حاجی کیمپ آئے، جہاں سے ہم نے اپنے پاسپورٹ اور نقدی لینی تھی۔ یہ ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ثابت ہوا، اس لیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاسپورٹ کی تقسیم پر تقریباً پوری رات لگ گئی اور ہمارے گروپ کے افراد کو تقریباً 3 بجے صبح پاسپورٹ ملے۔ اس مشکل مرحلے کو عبور کرنے کے بعد ہوٹل پہنچ کر کچھ آرام کیا اور صبح کی نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر 8 بجے لاہور اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں سے واگا جانے کے لیے سمجھوتا ٹرین پر سوار ہوئے۔ واگا پہنچ پر پہلا کام اپنے پاسپورٹ اور سامان کو چیک کروانا تھا اور خروج کی اسٹیمپ کروانا تھا، تو اس کام میں تقریباً سارا دن خرچ ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ہمارے سامان کی چیکنگ بالتفصیل کی گئی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارا اگلا سفر رات کے وقت شروع کیا جانا تھا۔ شاید یہ مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر ایسا کیا گیا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب سمجھوتا ٹرین واگا بارڈر کراس کر کے انڈیا کی حدود میں داخل ہوئی۔ واگا پاکستان سے انڈیا کی حدود میں واقع اٹاری ریلوے اسٹیشن 20 منٹ کی مسافت پر ہے۔ ہم اٹاری ریلوے اسٹیشن پہنچے تو وہاں کی دنیا ایک دم تبدیل نظر آئی۔ اب ہم انڈیا کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نظام قدرے جدید اور منظم تھا۔ وہاں بھی پہلا کام امیگریشن کے مراحل سے گزرنا اور پھر اپنے سامان کا کسٹم کروانا تھا، مگر ہمارا زیادہ وقت یہاں نہ لگا۔ زائرین جلد ہی اس کام سے فارغ ہو گئے۔ اٹاری سے دلی کا سفر، یہاں سے ہمیں دوسری گاڑی کے ذریعے دلی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر دلی کے لیے جانے والی گاڑی موجود تھی، مگر تمام مسافروں کو امیگریشن اور کسٹم کے معاملات سے فارغ ہونے کے لیے کافی وقت لگ گیا، کیونکہ ہماری ٹرین میں زائرین کے علاوہ وہ افراد بھی سوار تھے جن کے عزیز و اقارب سرحد کے دونوں اطراف میں
رہتے تھے۔ وہ لوگ پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ سامان کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے زائرین کو کافی انتظار کرنا پڑا۔ اٹاری ریلوے اسٹیشن چونکہ انڈیا کے بالکل بارڈر پر ہے، اس لیے وہاں کھانے پینے کی چیزیں موزوں انداز سے میسر نہیں آئیں۔ ہم اپنے ساتھ ڈبل روٹی اور اچار جیم وغیرہ لے گئے تھے۔ جب انتظار لمبا ہو گیا اور سفر کی تھکان اور بھوک بڑھ گئی تو ہم نے اس ڈبل روٹی اور اچار کے ذریعے بھوک کو کم کیا اور تقریباً رات 12 بجے ہماری ٹرین دلی کے لیے روانہ ہوئی۔ دلی جانے کے لیے جو ٹرین ہمیں دی گئی، اس میں مکمل طور پر ہر طرح کی سہولت میسر تھی اور پاکستان ریلوے کے مقابلے میں قدرے بہتر محسوس ہوئی۔ ریل کے چلتے ہی ہم سب سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو دلی کی آمد تھی۔ ریل اٹاری سے براستہ امرتسر، جلندھر، لدھیانہ، امبالہ، کرنال، پانی پت اور سونی پت سے ہوتی ہوئی تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دلی پہنچی۔ ہمارا یہ سفر پنجاب اور ہریانہ کے صوبوں سے گزر کر طے ہوا۔ اس دوران ہم نے دلی سے پہلے کئی ریلوے اسٹیشن دیکھے۔ انڈیا کی حکومتوں کا اپنے ملک کے ساتھ اخلاص جگہ جگہ نظر آیا کہ انہوں نے اپنے ریلوے کے انتظام کو کس قدر بہتر بنا لیا ہے۔ تمام راستہ میں ریل کے ڈبل ٹریک موجود تھے۔ اس کے علاوہ سارے راستے میں سبزہ و ہریالی نظر آئی اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ کھیتوں میں جگہ جگہ پانی کے پائپ نظر آئے جن کے ساتھ فوارے لگے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر ان لوگوں کی زراعت کے ساتھ دلچسپی اور لگن واضح نظر آ رہی تھی۔ ہماری ٹرین تقریباً 9 بجے دلی کے پرانوے ریلوے اسٹیشن پہنچی تو وہاں ہم نے بھی انڈیا میں ٹرینوں اور ریلوے اسٹیشن کے انتظام کو غیر معمولی طور پر بہتر محسوس کیا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہمیں VIP انتظار گاہ میں ٹھہرایا گیا، جہاں تمام ضروری سہولتیں میسر تھیں۔ ساتھ ہی انڈیا ریلوے کی طرف سے ایک اٹینڈنٹ بھی بھیجا گیا تاکہ مسافروں کو ضروری معلومات فراہم کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ انتظار گاہ میں پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے غسل کیا اور پھر تیار ہو کر دلی کے مدارات مبارکہ کی زیارتوں کے لیے چل پڑے۔ دلی کا تعارف۔ دلی بھارت کا صدر مقام ہے جو دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ اس کا رقبہ 1483 مربع کلومیٹر ہے۔ دلی کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ شرح خواندگی 82% ہے۔ یہاں ہندی، پنجابی، اردو اور انگریزی زبانیں بولی جاتے ہیں۔ دہلی میں 2 ایئرپورٹ ہیں، ایک کا نام اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دوسرے کا نام پالم ایئرپورٹ ہے۔ یہاں 5 بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں جن کے نام دہلی، نیو دہلی، دہلی کینٹ، سرائے روہیلا اور حضرت نظام الدین۔ دہلی اور پاکستان سمجھوتہ ایکسپریس دوستی بس سروس اور ایئر سروس سے منسلک ہے۔ بسوں کا بڑا اڈہ کشمیری گیٹ میں ہے۔ شہر میں آمد و رفت کے لیے ٹیکسی، آٹو رکشہ، سائیکل رکشہ، بس سروس کے علاوہ سرکلر ریلوے کی سہولت موجود ہے۔ سرکلر ریلوے کی گاڑیاں حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے چڑھتی ہیں۔ اب زیر زمین ریلوے میٹرو نے سفر کو مزید آسان اور تیز تر بنا دیا ہے۔ دلی انتظامیہ کا ماٹو کلین دہلی، گرین دہلی۔ دہلی میں تمام ٹریفک CNG سے چلتی ہے۔ تمام گاڑیاں ملکی ساختہ اور ٹاٹا اسٹیل مل کی تیار کردہ ہیں۔ تمام شہر میں سڑکوں کے کنارے جامن، آم اور خاص طور پر نیم کے درخت کثرت سے لگائے گئے ہیں۔ قدیم دہلی کی ہر گلی، گوشے اور محلے میں کسی نہ کسی ولی اللہ کا مزار، بادشاہ کا مقبرہ، مسجد یا تاریخی عمارت واقع ہے۔ دہلی کو 22 خواجہ کی چوکھٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جامع مسجد کے مشرقی دروازے کے مقابل شارع عام پر حضرت ابوالقاسم سبزواری المعروف ہرے بھرے شاہ کا مزار ہے۔ آپ سبزوار ایران سے عہد شاہ جہان میں تشریف لائے۔ آپ کم گو، صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ آپ کے آستانہ عالیہ پر صوفی، قلندر، مجذوب، قلندر، جوگی، کامل، ناقص سب طرح کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ جب یہاں لال قلعہ تعمیر ہوا تو آپ کا آستانہ اپنی جگہ بدستور قائم تھا۔ آپ مسجد شاہ جہانی کی تکمیل سے 1 سال پہلے واصل بحق ہوئے اور آستانہ عالیہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کے مزار کے ساتھ ہی حضرت سرمد شہید کا مزار ہے۔ اسی مقام پر آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ ہرے بھرے شاہ کا مزار سبز رنگ کا اور سرمد شہید کا مزار سرخ رنگ کا ہے۔ حضرت کریم اللہ شاہ جہان آبادی، آپ کا مزار پر انوار دہلی میں جامع لال مسجد اور لال قلعہ
معاملہ کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ ہم وقت مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہتے تھے۔ آپ جب وعظ فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے دریا بہہ نکلتے، طبیعت میں نفاست و پاکیزگی بدرجہ اتم تھی۔ آپ کا لباس نہایت صاف ہوتا، تلاوت قرآن پاک آپ کا محبوب وظیفہ تھا اور سماع کے بے حد شوقین تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو کچھ فتوحات آئیں ان کو فقراء میں خرچ کر دینا چاہیے، اور جس دن نہ آئیں اس دن کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ فقر و فاقہ میں عظیم تر تأثیر ہے۔